الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز ناظرین اکرام، گفتگو کے اس سلسلے میں ہم آداب زندگی پر بحث کریں گے۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے کہ جس نے مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے طریقے اور آداب سکھائے ہیں، اور قرآن وہ واحد کتاب ہے جس نے انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک تمام چیزیں بیان کر دی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کس طرح کرنی ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح اٹھنا ہے، ایک ایک چیز کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح اور کتنا اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ آداب کیا ہیں۔ جو آداب ہمیں زندگی کے بتائے گئے ہیں وہ انسان اور جانور میں فرق واضح کرتے ہیں۔ جانوروں پر کوئی بھی احکامات یا طریقے لاگو نہیں ہوتے، نہ ان کے اندر شادی بیاہ ہے، نہ ان کے اندر بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ، جہاں چاہا منہ مار کر کھا لیا، جہاں چاہا پخانہ کر دیا، اور جہاں چاہا جو چاہا کر لیا۔ کوئی قاعدہ قوانین نہیں۔ قاعدے قوانین ہیں تو انسانوں کے لیے، آداب و احترام یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے ہیں۔ ہر چھوٹے پر لازم ہے کہ اپنے بڑے کا احترام کرے، ہر شاگرد پر لازم ہے کہ اپنے استاد کا احترام کرے، ہر مرید پر لازم ہے کہ اپنے پیر کا احترام کرے، ہر اولاد پر لازم ہے کہ اپنے والدین کا احترام کرے، اور اس طرح یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے تمام امت پر لازم ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں، اور یہ واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے، ورنہ اب ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ذرا سی بات پر تو ہم چراغ پا جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ مثلاً اولاد ہی کو لے لیں، جس باپ نے خون پسینہ کی کمائی سے پروان چڑھایا، اس قابل بنایا کہ تم معاشرے کے ایک فرد بن سکو، اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑے اسی کی حکم عدولی کر رہے ہیں، اس پر غصہ کر رہے ہیں۔ جس ماں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کر اپنے خون سے تمہاری پرورش کی، اور ولادت کے بعد 2 سال اپنے دودھ سے پرورش کی، اس کے سامنے غصے میں کھڑے ہیں، اس کی حکم عدولی کر رہے ہیں، اس کے سامنے چیخ رہے ہیں۔ اور قرآن تو یہ کہہ رہا ہے چیخنا تو دور کی بات، حکم عدولی دور کی بات، ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا۔ کئی بار ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم اف تو نہیں کہتے، ہم ان کی حکم عدولی نہیں کرتے، لیکن کئی بار دیکھا جاتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ابا جان آپ کو کیا پتہ، امی جان آپ کو اس بات کا کیا پتہ۔ اس سے بڑی گستاخی کوئی نہیں ہے۔ جنہوں نے آپ کو بچپن سے لے کر یہاں تک جوان کیا، اب آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا پتہ۔ والدین کچھ کہتے ہیں تو اولاد غصے میں آ جاتی ہے، دیکھو ہمیں یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا۔ ایک چیز ہوتی ہے اف میں برا لگ گیا، قرآن کہتا ہے اف بھی نہیں کہنا،
لیکن جب ان سے بات کرو تو ان والدین سے اچھے طریقے سے کرو۔ وَبِلِلْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کے سامنے چیخنا چلانا نہیں، اونچی آواز سے بات بھی نہیں کرنی، اور اپنے رب سے دعا بھی کرنی ہے، مولا انہوں نے اس وقت میری مدد کی جب میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ کچھ کر سکتا تھا، انہوں نے مجھ پر رحم کیا، میری پرورش کی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان پر رحم کر جس طرح انہوں نے جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ملیں گے اپنی دوسری ویڈیو میں۔ واللہ اعلم بالصواب۔